الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدین. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى وأقم الصلاة لذكري. محترم دینی بھائیو معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم عامر زبیر صاحب کے گھر میں جمعے کے درس کے لیے جمع ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان پر ان کے اہل خانہ کے اوپر رحمتیں برکتیں نازل فرماتا رہے اور ہم سب پہ. آج کا موضوع دل میں اللہ کی یاد. یہ بہت اہم موضوع اس لیے کہ اس کا تعلق ہماری تمام عبادات کے ساتھ ہے، اور یہ ایک انسان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس کا دل اللہ کی یاد میں لگا رہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور سے انسان غافل ہو جاتا ہے اللہ کی یاد سے. وہ غافل ہو جاتا ہے اپنے خالق سے، اپنے انجام سے، موت سے اور آخرت سے انسان غافل ہو جاتا ہے. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ کا کثرت سے اس کا ذکر کریں، اس کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو یاد کرو، اس کا بہت ذکر کیا کرو. وسبحوا، اور اس کی تسبیح بیان کرو. بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو، تو تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب آ جائیں. تو اللہ کی یاد یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کی مثال سمجھانے کے پوائنٹ آف ویو سے اللہ کی یاد کتنی بڑی چیز ہے کہ انسان کیوں کرتا ہے اللہ کی یاد، اور اس کا مقصد کیا ہے. اس مثال سے ہم دیکھتے ہیں. دیکھیے، ہم نماز پڑھتے ہیں. ہاں، نماز جانتے ہیں کہ عبادت ہے. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. لیکن اس نماز سے مقصود کیا ہے، اس کا حاصل کیا ہے، اس سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ تو نماز سے جو اصل چیز ہمیں ملتی ہے وہ اللہ کی یاد ہے. یہ ملتا ہے کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. تو نماز قائم کر تاکہ مجھے یاد کر. مجھے یاد کرے اس لیے تو نماز پڑھ. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا جو حاصل ہے، جو مقصود ہے، اس سے وہ اللہ کی یاد ہے. یہ جو ابھی آپ نے سنا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، یہ سورہ طٰہٰ کی 14 نمبر آیت میں. تو آپ دیکھیے، نماز سب عبادات میں اہم ترین عبادت، اور یہ ایسی عبادت جس کا قیامت کے روز حساب اسی سے شروع ہوگا حساب نماز سے. اور اس عبادت کا اصل کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے، اللہ کو یاد کرنا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کی یاد کتنی بڑی چیز ہے کہ نماز کا مقصود اللہ کی یاد ہے. اس لیے اللہ کی یاد یہ بہت ہی اہم چیز ہے ہماری زندگی کے اندر. اور انسان غافل رہتا ہے اس سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کی یاد سے جو غفلت اختیار کرتا ہے اس کی شدید مذمت کی، اور اس کے بارے میں کیا فرمایا اس کو بھی جاننا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کا ذکر کرتا رہے، اس کو یاد کرتا رہے. فی نفسک، اپنے دل کے اندر. تضرعا وخیفہ، عاجزی کے ساتھ، یعنی گڑگڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے. ودون الجہر من القول، اور پکار کے نہیں، اونچی آواز میں نہیں، دھیمے خفیہ دل کے اندر چپکے سے اللہ کو پکارو. پھر فرمایا بالغدو والآصال، صبح اور شام.
ولا تکو من الغافلین، اور غافلوں میں سے مت ہو جانا، ان لوگوں میں سے مت ہو جانا جو کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، ان لوگوں میں مت ہو جانا، اس گروپ پہ مت ہو جانا۔ تو یہ کیا لوگ ہیں؟ یہ غافل لوگ ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو منع کیا کہ وہ اللہ کو بھول جائیں، اس سے منع فرمایا۔ اگر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ ایک سوال آ سکتا ہے، تو کیا ہوگا اگر میں اللہ کو یاد نہیں کرتا، بھول جاتا ہوں اللہ کو اور دنیا میں لگا رہوں؟ تو پھر دوستو اللہ تعالیٰ بھی اس کو بلا دیتا ہے، یہ ویسا ورثہ ہے۔ اگر ہم اللہ کو بلا دیں تو اللہ ہمیں بھی بلا دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ خود اپنے ٹائم بھول گئے، اپنے انجام کو بھول گئے۔ یہ معنی وہ آدمی اپنے انجام کو بھول جاتا ہے جو اللہ کو بھول جاتا ہے، یعنی کہ اپنے انجام کو جب بھول جائے تو پھر کیا کرے گا؟ وہ اس کو وہ حرام حلال اس کی بھی تمیز بھول جاتا ہے، کیونکہ اپنے انجام کو بھول گیا کہ مجھے آخر میں جب مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، حساب کتاب ہوگا میرا، اس کو بھول جاتا ہے۔ اللہ اس کو اس چیز سے بلا دیتا ہے، کیوں؟ وہ اللہ کی یاد سے جو غافل ہو گیا۔ یہ معنی ہے اولئک هم الفاسقون، اور اسی آیت میں آگے فرمایا کہ یہ کیا ہیں؟ یہ نافرمان لوگ ہیں، فاسق لوگ ہیں۔ فاسق کے معنی بد کردار، فاسق نافرمان لوگ ہیں۔ ظاہر جب ایک انسان اللہ کی نافرمانی کرے گا تو کیا کرے گا؟ وہ گناہ کا کام کرے گا، یہی نافرمانی ہے، وہ بد کردار لوگ ہیں۔ تو اللہ کو بھولنے والا کیا ہے؟ فاسق ہے، نافرمان ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بلا دیا، وہ اپنے انجام سے بھول گیا، اپنے ٹائم بھول گیا۔ یہ کانسیکوینس ہے، وہ اللہ کو بھولا، اس لیے اللہ نے اس کو اس کام میں ڈال دیا۔ اولئک هم الفاسقون، فرمایا یہ نافرمان بد کردار لوگ ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ سورہ الحشر کی 19 نمبر آیت تھی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ، اور ایسے آدمی کے پیچھے مت لگ، اس کو فالو مت کر، اس کو اپنا آئیڈل نہ بنا، اس کی اتباع مت کر۔ یہ معنی من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، یعنی کہ اس کو دل میں اللہ کی یاد ہی نہیں، اللہ نے غافل کیا اس کو۔ اصل میں اس نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا تو اللہ نے اس کو بھی غافل کر دیا۔ پھر فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ جو شخص ہے وہ اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس انسان کا معاملہ کیسا ہے؟ وہ حدیں پار کرنے والا ہے، حدیں پار کرنے والا ہے، یعنی کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، اللہ کی یاد سے غافل تھا، حرام کاموں میں لگا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے۔ تو جب اللہ کی یاد سے، یہ جو ابھی ہم نے قرآن کی 2 آیات سنی، اس کی جسٹ کیا ہے کہ جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کو بلا دیتا ہے اپنے انجام سے، وہ اپنا انجام بھول جاتا ہے، وہ تمیز بھول جاتا ہے کہ حلال اور حرام کیا ہے، اس چیز کو بھول جاتا ہے۔ پھر جب دل غافل ہو جاتا ہے ہم الفاسقون، پھر وہ فاسق ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہش کی اتباع کرنے لگتا ہے۔ تو ذکر کا چھوڑنا معصیت کا دروازہ کھولتا ہے۔ یہ اس کو ایک لفظ میں، ایک سینٹنس میں اگر آپ کہیں کہ ذکر کو چھوڑنے سے کیا ہوگا؟ گناہ کا دروازہ کھل جاتا ہے، معصیت کا دروازہ کھل جاتا ہے، جیسے ابھی آپ نے اس کی دلائل سنے۔ یہ ذکر انسان کے لیے کتنا اہم ہے، انسان کے دل کے لیے یہ اس کی حیات ہے، اس کی زندگی، اس کا سکون ذکر کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کو ایکسپلین کیا بڑے خوبصورت انداز میں کہ ایک دل جس میں اللہ کا ذکر ہے اور دوسرا دل جس میں ذکر نہیں ہے، ان کو کمپیریزن کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل الذی یذکر ربہ، آپ نے فرمایا کہ اس دل کی مثال جو کہ جس کے دل میں اللہ کا ذکر ہے، والذی لا یذکر ربہ، اور وہ دل جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ کی یاد نہیں ہے۔ ایک دل یہ ہے اللہ کا ذکر کرتا، ایک دل اللہ کی یاد سے خالی ہے۔ ان کے بارے میں اب فرمایا مثل الحی والمیت، وہ ایسا ہے جیسے ایک شخص زندہ ہے اور ایک شخص مردہ ہے، ایسی یہ ڈفرنس ہے۔
ان دو دلوں میں دل ویسے دھڑک رہا ہے لیکن فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ مثل الحی والمیت، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ یہ ڈفرنس ہے اس دل میں، نہیں کہ ان کا کمپیریزن نہیں ہے. زندہ اور مردہ کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. کیا کمپیئر کرتا ہے انسان؟ ایک سے زندہ ایک سے مردہ ہے. ایسے ہی فرمایا وہ دل جو ہے اس کا یہ ویلیو ہے اس دل کی، وہ دل جس میں اللہ کا ذکر اس میں لگا ہوتا ہے. تو جب اللہ کی یاد دل سے نکل جائے، شعور نکل جاتا ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے، اچھا برا حلال حرام، پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اور فاسق ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے. یہ جو دل میں اللہ کا ذکر، اس کی اہمیت کے بارے میں ایک بہت خوبصورت مثال ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دی ہے. اب جانتے ہیں ابن تیمیہ ان کی مثال کتنی ان ڈیپتھ اور انسان کو کیسے سمجھانے کے لیے وہ دیتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کی انہوں نے مثال دی. فرماتے ہیں کہ جیسے میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ان کا جو ٹیکسٹ ہے اس کے معنی، کہ ایک مچھلی کو اگر آپ پانی سے نکال دیں، ایک مچھلی کی زندگی پانی کے ساتھ لنکڈ ہے، وہ پانی کی محتاج ہے. اگر اس مچھلی کو آپ پانی سے نکال دیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تڑپتی ہے اور پھر مر جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ جس طرح سے مچھلی کی حیات پانی کے ساتھ ہے، کنیکٹڈ ہے، اسی طرح سے انسان کا دل، اس کی حیات اللہ کے ذکر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اور جب ایک انسان اللہ کے ذکر سے کٹ جاتا ہے تو اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، بے چینی میں مبتلا رہتا ہے اس کا دل، اس کو سکون نصیب نہیں ہوتا. وہ دنیا کی ساری زیب و زینت میں کوشش کرتا ہے وہ اس کو سکون مل جائے. کوئی کیا کرتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی فلمیں دیکھ لے گا، کوئی ڈرامہ دیکھ لے گا، کرکٹ میچ دیکھ لے گا، یا کچھ اور کسی ایکٹیویٹی میں چلا جائے گا. اس کو وقتی طور سے اس کو لذت ملے گی، لیکن یہ لذت وقتی ہوگی، اس کو دل کو سکون نصیب نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس کا دل اللہ کی یاد سے کٹا ہوا ہے، جیسے ایک مچھلی پانی سے کٹ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی اس کا دل کو سکون نہیں مل سکتا. اور بلکہ یہ تو ایک مثال انہوں نے اچھی مثال دی سمجھنے کے لیے. بعض اعمال تو ایسے ہیں کہ ان کی کیفیت بدل جاتی ہے اگر اس عمل میں ذکر نہ ہو، اللہ کی یاد دل میں نہ ہو، وہ عمل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے. حالانکہ وہ عمل ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کا آؤٹ کم بدل جاتا ہے. اس عمل سے انسان اچیو ہی نہیں کر سکتا، اس عبادت سے اچیو نہیں کر سکتا اگر اس کا دل اس کے اندر اللہ کی یاد سے خالی ہے. اس کی مثال میں ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نیک عمل کی روح جو ہے اللہ کی یاد ہے. اس سینٹنس کو یاد رکھیں، پھر بعد میں پھر آئیں گے کہ نیک عمل، اس کی اسپرٹ، اس کی روح اللہ کی یاد ہے، نیک عمل. اچھا اب دیکھیے، یہ ایک شخص جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، کئی سالوں سے نماز پڑھ رہا ہے، اور پھر جب آپ اس کو دیکھتے ہیں آپ کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ بے حیائی کے کام بھی کر رہا ہے، وہ رشوت بھی لے رہا ہے، سود بھی لے رہا ہے، حرام خوری کر رہا ہے، تمام برے کام کر رہا ہے، لیکن نماز کئی سالوں سے پڑھ رہا ہے، پکا نمازی ہے، لیکن اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، ساری برائیاں اور فاسقوں والے ساری کام اس کے اندر ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو روکتی ہے انسان کو فحش کاموں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، برے کاموں سے روکتی ہے. وہ شخص کیوں نہ رکا؟ کیا ہوا اس شخص کو؟ وہ تو سالوں سے نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ یہ سارے کام کر رہا ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آیا. نماز پڑھ رہا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مسجد بھی جاتا ہے. یہ میں سوال اگر آپ سے پوچھوں اس کا کیا آنسر ہے؟ اور آسان سا آنسر ہے کہ اس کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہے. وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نگاہیں سجدے کے اوپر ہیں، سجدہ کرتا ہے، جسمانی عمل اس کا سارا ہے، لیکن اس کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہے. اس کے اندر چینج نہیں آ سکتی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کی یاد دل میں ہے تو عبادات کا مقصود اس کو حاصل ہوتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز کو قائم کر میری یاد کے لیے. اس نے نماز تو قائم کی، اس نے وہ پڑھتا ہے نماز، لیکن اس میں اللہ کی یاد نہیں ہے. تو یہ اہمیت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کی یاد جو ہے اس عبادت کا جو مقصد تھا، جو پرپس تھا، وہ سوال نہیں ہوا، وہ نہیں ملا اس کو. اس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلیٰ کہہ رہا ہے، لیکن اس کے دل میں اس کے معنی سمجھ نہیں ہے. اس کو وہ امیجن نہیں کر رہا کہ اس کا دل اس کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ ضروری ہے کہ دل ساتھ ہو، جسم ساتھ ہو، دل میں اللہ کی یاد ہو. جیسے ابن قیم نے کیا فرمایا کہ نیک عمل کی روح اللہ کی یاد ہے. اسے نیک عمل تو کر رہا ہے لیکن اس کی اسپرٹ سے خالی ہے. جیسے ایک انسان جو ہے اس کی روح نکل جائے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے، مچھلی پانی سے نکالتے مردہ ہو جاتی ہے. اسی طرح سے نیک اعمال میں اللہ کی یاد نکل جائے تو وہ کیا ہے، بےمانی ہو جاتی ہے. اس سے وہ حاصل نہیں ہو سکتا جو کہ اس کا پرپس ہے. جبکہ اللہ کی یاد جو ہے وہ کیا ہے، ان دل کو راحت اطمینان دیتی ہے، اور اللہ کے قرب ہے اس کی لذت انسان پاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں. فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور جان لو کہ اللہ کی یاد ہی سے انسان کا دل جو ہے وہ اطمینان پاتا ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے. اس لیے دوستو ذکر کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ ذکر جو چھوڑ دیتا ہے وہ کیا ہے، معصیت کا دروازہ کھل جاتا ہے اس کے لیے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ بھی اس کو بلا دیتا ہے، وہ اپنے انجام سے کو بھول جاتا ہے. کتنا نقصان ہے ذکر، اللہ کی یاد کو چھوڑنا. اور اللہ کی کا ذکر نہ کرنا، وہ دل ایسا ہے جیسے ایک زندہ اور ایک مردہ میں فرق ہے، ایسے فرق اس کا دل ہو جاتا ہے. اور پھر جب دل نہ ہو عبادت میں، اللہ کی یاد اس میں نہ ہو، تو وہ آپ اس کو اچیو نہیں کر سکتے جو اس کا مقصد ہے. اس کی فضیلت بے پناہ ہے. ہماری چھوٹی سی زندگی ہے، زیادہ زندگی تو ہے نہیں، اور اس زندگی کے جو کچھ لمحات ہیں، اس زندگی کے اندر ہم کتنا 1/3 تو ہم سوئے ہی رہتے ہیں، باقی کچھ دنیا کے کام ہے، اور تھوڑا سا وقت ہے دیکھا جائے انسان کے پاس. اور اس تھوڑے سے وقت کو بھی اگر ہم دنیا کی چیزوں میں ضائع کر دیں، اس کا صحیح استعمال نہ کریں، تو بڑی 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 سیڈ سٹوری ہے ایسے شخص کی. تو وقت کو ہم نے صحیح استعمال کرنا ہے، اللہ کے ذکر میں اس کو لگانا ہے جتنے بھی انسان ممکن ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ نے جو عقل مند آدمی ہے اس کی ایک صفت بتائی، کچھ صفات بتائی کہ عقل مند آدمی کون ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ عقل مند آدمی شاید وہ ہے یا یہ ہے، کوئی اپنے ہمارے کرائٹیریاز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی کچھ صفات بتائی ہیں کہ عقل مند ہے کون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمینوں کی جو بناوٹ ہے اور دن اور رات کا باری باری آنا جانا جو ہے، اس میں آنا جانا جو ہے، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. پھر فرمایا الذین، کون لوگ ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، اٹھتے کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، اور کروٹوں کے اوپر ہیں، لیٹے ہوئے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ نشانی ہے عقل مند لوگوں کی. تو یہ پہلی صفت بتائی اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں ہر حال میں. یعنی کہ ہر حال سے مراد ہے ہم چل پھر رہے ہیں، ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. ہم مسجد جا رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، کچھ چیز خریدنی ہے، پینڈا جا رہے ہیں، فارم جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، اللہ کو ذکر کرتے ہوئے جائیں، بجائے کہ ادھر ادھر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور جسٹ ڈوئنگ نتھنگ، کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، یا کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں بے معنی سی بات، کوئی چیز اپنے دنیا کے کام کو سوچ رہے ہیں. اللہ کا ذکر کر رہے ہیں انسان. کہیں ہم بس کا انتظار کر رہے ہیں، ٹیکسی کا انتظار کر رہے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں، لفٹ کا انتظار کر رہے ہیں، آفس میں جا رہے ہیں، اوپر اللہ کا ذکر کریں، چل رہے ہیں اللہ کا ذکر کریں. ویسے بیٹھے ہوئے آپ واٹس ایپ اسکائپ میٹنگ میں ہیں کہیں، اور آپ ویٹ کر رہے ہیں، ابھی لوگ میٹنگ میں جوائن ہو رہے ہیں، اللہ کا ذکر کریں. آپ ٹائم ہے آپ کے پاس. تو عقل مند آدمی اس ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتا، ضائع کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو یہ، اور رات سونے سے پہلے انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اچھی نیند بھی آتی ہے، اور اللہ حفاظت میں بھی رکھتا ہے. اور ایسے کئی مواقع جب انسان اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں. آپ بازار میں جا رہے ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں بجائے کہ کچھ بھی نہ کریں. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں
اپنے تمام اقوال میں، بات چیت میں، اقوال میں، اور تمام اوقات میں جو آپ کے پاس وقت ہوتا تھا اس تمام حالتوں میں اللہ کو یاد کرتے تھے، اقوال میں بھی اللہ کو یاد کرتے تھے. جیسے ہم ذکر کرتے ہیں، ہاں ہم ملاقات کریں گے، عامر صاحب کے گھر میں درس ہے، انشاءاللہ اللہ کو بھی یاد کر لیا، انشاءاللہ اللہ کو یاد کر لیا. اور یہاں بیٹھے ہیں اور اس کے بعد ہم واپس گھروں کو جا رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے آج درس کیا کا یہ گیدرنگ اٹینڈ کی. اللہ کا ذکر اپنے اقوال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. تو اب فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کہ میں کبھی حیض کی حالت میں ہوتی، پھر فرمایا اللہ کے رسول میری گود میں اپنا سر مبارک رکھتے، گود میں اپنا سر رکھتے اور قرآن پڑھتے، لیٹے لیٹے قرآن پڑھتے. تو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہر حال میں آپ ریمائنڈر لگا دیں. ایک بندہ ریمائنڈر لگاتا ہے اپنے موبائل کے اوپر اور اس نے کوئی ایک ٹائم رکھا ہے، اس کو اندازہ ہے کہ اس ٹائم وہ فارغ ہوتا ہے. اس نے الارم لگایا، اس پہ لکھا میسج کیا ہے الارم پہ، کس چیز کا الارم ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر آف اللہ، اللہ کی یاد. یہ الارم میسج آ گیا، اس کو یاد آیا تھا اللہ کو یاد کرنا ہے، میں تو بھول ہی گیا، چلو اللہ کو یاد کرتا ہوں، کوئی ذکر کرتا ہوں، کچھ کلمہ پڑھ لیتا ہوں، کوئی اچھا ایسا ذکر کرتا ہوں کہ میں اللہ کو یاد کروں. اس طرح سے آپ ریمائنڈر ڈال سکتے ہیں، پھر عادت بن جاتی ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کے نزدیک جو تمام اعمال میں سے سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے، محبوب ترین عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تجھے اس حال میں موت آئے کہ اللہ کے ذکر سے تیری زبان پر ہو. یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہمیں عادت ہو اس چیز کی. اگر ہمیں اس چیز کی عادت ہی نہیں ہے تو اس موت کے وقت جب فرشتہ سامنے آتا ہے تو پھر انسان اس وقت شیطان بھی حملہ کرتا ہے. موت کے وقت شیطان پھر حملہ کرتا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے اس کو دین سے ہٹا دو. تو اگر ایک انسان زندگی میں اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو اس وقت بھی اس کو ایمان کی اچھی حالت میں موت نصیب ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ کی عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے. اور فرمایا کسی شخص نے اللہ کے ذکر سے بہتر کوئی عمل نہیں کیا جو اس کے لیے اللہ کے عذاب سے نجات دلانے کا سبب ہو. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. دیکھیے ذکر کرنا تو کہتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے سارے اذکار ہیں. لیکن اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس کو صحیح طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنا یہ ضروری ہے، تبھی ہم اس سے صحیح معنوں میں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اس میں تین چیزیں اس کے اندر جس سے ہم اس سے پورا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. جیسے اس کے بارے میں ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر کے فوائد اور اس کے جو مقاصد ہیں یہ کب ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب انسان کی زبان اور اس کا دل یہ بالکل موافقت ہو، ساتھ ہو، اکٹھے ہوں، تب فائدہ ہوگا، ورنہ فائدہ نہیں ہوتا. ٹیم ورک ہو زبان اور انسان کے دل کا. فرماتے ہیں پہلی چیز سب سے افضل ترین ذکر جس سے ذکر کرنے والے کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، جس میں آدمی کی زبان اور اس کا دل دونوں میں موافقت ہو. زبان سے کہہ رہا ہے سبحان اللہ، اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. اس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، اس کو کوئی کمزور نہیں ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، وہ ہر چیز سے بیانڈ ہے، سوتا نہیں ہے، اس کو موت نہیں ہے، تھکتا نہیں، تمام عیوب سے اللہ پاک ہے، سبحان اللہ. تو جب وہ کہہ رہا ہے تمام عیوب سے پاک تو دل میں وہ ان الفاظ کو اس کو انٹرپریٹ بھی کر رہا ہوں، جیسے یہ میں ابھی انٹرپریٹ کر رہا ہوں اللہ سبحان اللہ. دل کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، وہ تھکتا نہیں، وہ سوتا نہیں، اس کا موت نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہے. تو یہ دل اس کے ساتھ ہے، یہ فائدہ دیتا ہے سبحان اللہ کہنا. یہ ہے موافقت، ٹوگیدرنیس. جب آپ کہیں سجدے میں ہیں، رکوع میں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سجدے میں کہہ رہے ہیں آپ کہیں پاک ہے، میرا رب پاک ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عظیم ہے. پھر آپ کی کیفیت اور ہو جاتی ہے. جیسے نماز کی کیفیت میں ہم نے دیکھا کہ جسم اور دل ساتھ نہ ہو تو چینج نہیں لاتا، تو جب دل ساتھ ہو تو پھر چینج آتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ ذکر جو نبی کے اذکار سے ثابت ہو، یعنی کہ وہ اذکار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے وہ ہم کہیں، خود سے کوئی کریٹ نہ کریں. انسان خود سے بھی بنا سکتا ہے،
ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہت زیادہ اذکار ثابت ہے، ان میں سے کرے ثابت ہو۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ ذکر کرنے والا اس کے معنی کو سمجھتا ہو۔ میرے خیال میں یہ پہلے کے ساتھ ہی ہے، تبھی اس کا دل ساتھ ہوگا۔ اگر وہ معنی نہیں سمجھتا تو اس کا دل ساتھ نہیں ہو سکتا، مشکل ہے۔ تو معنی جب پتہ ہوتے ہیں دل خود بخود ساتھ ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز انہوں نے یہ بتائی کہ ذکر کا مقصد سمجھتا ہو اور وہ اسے کیا تقاضا کر رہا ہے، یہ بھی فرمایا انہوں نے، وہ کیا تقاضا کرتا ہے کہ میں اس چیز کو اس پہ بلیو کروں۔ جب میں کہتا ہوں اللہ اکبر تو میں اس پہ بلیو کروں، اس کا تقاضا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے اوپر کوئی بھی نہیں، وہ سب سے اوپر ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ جو ہے وہ تمام عیوب سے پاک ہے، الحمدللہ، اللہ تمام تعریف اللہ کے لیے، ہر تعریف اللہ کے لیے۔ تو وہ اس کا تقاضے کو پورا کرتا ہو، اس کو سمجھتا ہو کہ مجھ سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ جب یہ تین چیزیں ہوں تو ذکر سے سب سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے انسان۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے انما المؤمنون الذین، مومن تو وہ ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کیا ہوتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب ان پر یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تو وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ تب پاسبل ہے جب دل ساتھ ہو، جب زبان سیکھے اور اس کے معنی کو انسان سمجھتا ہو۔ تو ذکر کے کیا فوائد سمرائز کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا خوف ایمان کے اندر اضافہ، اور فکر کی وجہ سے اللہ کا خوف انسان کو گناہ سے روکتی ہے۔ اور یہ کیسا اضافہ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ دل سے ہم جب اس کو سنتے ہیں، اس کے معنی پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ اس کا اجر کیا ہے، اس پہ عذاب کیا ہے، تو اس کے نتیجے میں انسان کا ایمان بڑھتا ہے۔ تو یہ کنیکٹڈ ہے آپس میں ساری چیزیں۔ اب دیکھیے کہ اذکار جو ہیں، کتنے طرح کے ہم اذکار اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، کتنے مختلف طریقے ہیں۔ مثال کے طور پہ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اللہ کی تسبیح پڑھے اور اس کے بعد فوراً بعد پھر 33 مرتبہ نماز کے بعد سبحان اللہ کہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہے، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے، اور اس کے 99 بنتے ہیں، اور فرمایا کہ پھر 100 مکمل کرنے کے لیے پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ فرمایا کہ یہ کلمات جب کہتا ہے انسان نماز کے بعد، فرمایا کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ آپ دیکھیے، اور مسلم میں نماز کے بعد ذکر کے اور یہ اس کے مختلف تصریحات اور طریقے بتائے ہیں۔ تو یہ عمل کتنا تھوڑا وقت لیتا ہے، بہت تھوڑا وقت لیتا ہے یہ عمل کرنے میں، اور اس کا اجر کتنا زیادہ ہے، یعنی کہ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو اس کے، کتنا وائڈر ہے۔ دنیا میں زیادہ حصہ تو سمندر ہی ہے، زمین کا حصہ تو لینڈ تھوڑے ہیں ویسے بھی، اور اس کی کتنی جھاگ ہوتی ہے، اور کہاں پوری دنیا اس کے برابر بھی گناہ ہو، فرمایا کہ اس کے گناہ معاف کرتے جائیں گے۔ اس 1 منٹ کے اندر شاید یہ کیا جاتا ہے، 2 منٹ لگ جائیں گے، چلو اس سے زیادہ نہیں لگتا۔ تو اتنا بینیفٹ ہے اللہ کا ذکر کرنا، اور کرنا کیسے ہے، اس کے معنی سمجھ کے دل موافقت کے ساتھ۔ اسی طرح سے سونے سے پہلے ایک خوبصورت حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے فرمایا، ان سے روایت ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا، خادم طلب کیا کہ گھر میں کام ہے، چکی پیسنا بھی خود ہی ہوتا تھا، اور اس دور میں تو فزیکل ایکٹیویٹی خواتین کے لیے بہت زیادہ تھی۔ تو انہوں نے ایک غلام کو مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسان تھا، غلام دینا بہت آسان تھا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، آپ نے کہا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس سے بہتر ہو، یعنی کہ تم جو ایک خاتم طلب کر رہی ہو اس سے بہتر چیز ہو۔ شاید ہمارے ذہن میں آئے کہ کوئی شاید کوئی آٹومیٹڈ کوئی مشین ہوگی، اس میں ڈالا اور کوئی گاجر ڈالی اور اس میں سے کچھ پیسز نکل آئے یا کچھ چیز ڈالی، اس سے بہتر چیز کیا ہوگی خادم سے، جو کہ گھر کا کام کرنے سے بہتر چیز۔ آپ نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا اس معاملے میں کہ جب تم سو جاؤ، یعنی کہ سونے کا وقت ہو، 33 مرتبہ سبحان اللہ کو، 33 ٹائم سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کو۔ یہ بہتر ہے اسے کہ میں تمہیں ایک غلام دوں، یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ اس سے بہتر ہے۔
تو یہ فضیلت کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انسان ذکر کرتا ہے. ابھی بھی چاہیے کہ سونے سے پہلے ہم ان اذکار کو پڑھیں. تسبیح جو ہے اس کو انگلیوں پہ گننے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی پہ گنا کرتے تھے, صحابہ بھی انگلی پہ گنا کرتے تھے, اور دائیں ہاتھ سے گننا سنت ہے, لیکن بائیں ہاتھ سے گننے میں منع نہیں کیا گیا. بائیں ہاتھ سے گنا جا سکتا ہے, لیکن دائیں ہاتھ کے افضل ہونے کی دلیل کی روایت ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عنہما, انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح گنتے ہوئے دیکھا انگلیوں کے اوپر, دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر, اور ابن قدامہ نے کہا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے بھی, بائیں ہاتھ سے بھی, دونوں ہاتھوں سے. ابن قدیمہ نے کہا اپنے دائیں ہاتھ سے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, یہ ابی داؤد کی حدیث ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کرتے تھے, لیکن بائیں ہاتھ سے کیا جا سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے. اللہ کے رسول ہر وقت میں, ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے. اس کے علاوہ کچھ یادیں, کچھ اللہ کو یاد کرنا, تسبیحات ایسی ہیں جو کہ انسان کو اس دنیا کی آفات سے بچاتی ہیں, اور یہ پروون ہے. اور میرا اپنا بھی ذاتی ایکسپیرینس ہے, آپ کا بھی یقیناً ایکسپیرینس ہوگا. یہ نہیں سکتا کہ آپ نے ایکسپیرینس نہ کیا, ایسا بڑا انلائکلی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, کوئی ایسا نہیں جو ہر دن کی صبح اور ہر رات کی شام, یعنی کہ عصر کے بعد اور یا مغرب کے بعد کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء السمیع العلیم. یہ کہ اللہ کے نام کے ساتھ, جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. کوئی صبح کے یا شام میں کہ وہ سننے والا اور جانے والا ہے. 3 بار کہے, فرمایا لیکن کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر کوئی شخص یہ کہہ دے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم, صبح کے 3 دفعہ, اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. کوئی چیز نقصان اس کو نہیں پہنچا سکتی. اب دیکھیں کہ ہمیں مخلوق سے اور دوسری چیزوں سے نقصان کا ڈر رہتا ہے, ہمیشہ ڈر رہتا ہے. لیکن جب یہ پڑھ لیتا ہے بندہ, اس کو کوئی نقصان کا ڈر نہیں ہے. نقصان کا ڈر, اور اس کو یقین ہونا چاہیے ہمیں بھی کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی, کوئی ضرر نہیں آ سکتی کسی سے بھی, دشمن سے کوئی ضرر نہیں آ سکتی. سبحان اللہ. اور اسی طرح سے اسی حدیث کے بارے میں امام قرطبی رحمہ اللہ اپنے تفسیر میں کہا کہ یہ صحیح روایت اور صحیح الفاظ ہیں. فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو ہم تجربے سے ثابت ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اس سے سنا, اس سے عمل کیا, جب تک میں اسے کرنا نہ چھوڑوں مجھے کسی نے چیز نقصان نہیں پہنچایا. وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک رات مجھے ایک بچھو نے ڈس دیا, بچھو نے کاٹ دیا. جب میں نے سوچا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں یہ کلمات پڑھ کر اللہ کی پناہ مانگنا بھول گیا تھا. یعنی کہ اس رات وہ اس کو پڑھنا بھول گئے تھے, اس لیے بچھو نے ان کو کاٹ لیا. یہ ان کا اپنے اسٹیٹمنٹ ہے, ان کا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ وہ اس چیز کو بھول گئے, یہ کہنا بھول گئے تھے. اسی طرح سے مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ, کل رات مجھے ایک بچھو نے ڈس لیا. تو آپ نے فرمایا تم اگر یہ کہتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اگر یہ کہتے میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ مانگتا ہوں اس کی شر سے جو اس نے پیدا کیا, تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا. کتنی دیر لگی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, 5 سیکنڈ بھی نہیں لگے, 5 سیکنڈ بھی نہیں لگتے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو اڈاپٹ کریں, اس کو امپلیمنٹ کریں, تبھی اس کا فائدہ ہے. اور فرمایا کوئی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر, اور کوئی یہ کہ دن میں کوئی 100 مرتبہ کہتا ہے تو اس کو اتنا اجر ہے کہ 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا اس کے برابر اجر ہے. آج تو ہم غلام خرید بھی نہیں سکتے, ہماری مالی استطاعت اتنی نہیں کہ ہم ایک غلام کو خرید سکیں. اگر سپوز ایسا سسٹم ہوتا بھی ہمارے لیے آسان نہ ہوتا, کہ اس کو خریدنا آسان نہ ہوتا. 10 غلاموں کو آزاد کرنا, اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں, 100 برائیاں گناہ مٹا دیے جاتے ہیں, اور شام ہونے تک شیطان جیسے اس کی حفاظت کا باعث ہوتا ہے. اور فرمایا اس سے بہتر کوئی کام نہ کر سکے گا سوائے اس کے کہ جس نے اس جیسا کیا یا اس سے زیادہ کیا. اتنا ویلیوڈ ہے,
اور اس طرح سے ہم آگے چلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة، بے شک میں دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ، جنت کی جنت کا وعدہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو خوشخبری دی اس کی. اور ہم دن میں کتنی دفعہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، کتنی دفعہ توبہ استغفار کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ مانگتے تھے ایک دن کے اندر. اسی طرح سے کچھ اوقات ایسے ہیں، جمعہ کا دن ہے جیسے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود سلام بھیجنا، اس پہ شوق رکھنا ضروری ہے. سورہ کہف پڑھنا چاہیے سونے سے پہلے، سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک اس کو پڑھنا ہم اس کو اپنی عادت بنا لیں، اپنی زندگی کا اندر حصہ بنا لیں. اب دیکھیے کوئی یہ شخص نہ کہے کہ میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، یہ قطعاً ایکسکیوز نہیں، ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کون شخص ہے جو بزی نہیں ہے؟ ہر شخص مصروف ہے. لیکن ان اذکار میں اتنا کم وقت لگتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس کو تو اچھی طرح سے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ان اذکار میں کتنا ٹائم لگتا ہے. مثال کے طور پہ ایک عالم دین ہے یہاں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ آپ 1 منٹ میں کتنا کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 1 منٹ میں آپ 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنے میں اتنا کم ٹائم لگتا ہے. آپ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. آپ جو ہے سورہ اخلاص کئی دفعہ پڑھ سکتے ہیں 1 منٹ کے اندر، اور سورہ اخلاص 1/3 ہے قرآن کے برابر، اس کا اجر اتنا زیادہ ہے. آپ پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ یہ جو کلمہ ہے یہ مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، اس کی یہ ویلیو ہے. کتنی دیر لگتی ہے؟ لیس دین 5 سیکنڈس. یہ میں نے آج راستے میں آ رہا تھا، میں نے کہا لیٹس ٹائم کتنا لگتا ہے؟ لیس دین 5 سیکنڈس صرف یہ پڑھنے میں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھا جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی پوری دنیا میں سورج طلوع ہوتا ہے. ہر چیز سے اللہ کے رسول اس کو پسند کرتے تھے. ود ان 5 سیکنڈس، امیجن 5 سیکنڈس. اسی طرح سے اور کئی ایسی چیزیں ہیں. مثلا آپ کہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. 1 منٹ میں آپ 25 ٹائمز کہہ سکتے ہیں، 20+ ٹائمز 1 منٹ کے اندر، صرف جنت کے خزانوں میں سے لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام بھیجنا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد 20 ٹائمز 1 منٹ کے اندر آپ بھیج سکتے ہیں. اور اس کے رزلٹ میں آپ کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 ٹائمز آپ پہ درود بھیجتا ہے، آپ پہ رحمت بھیجتا ہے ایک درود کے اوپر. تو اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اس میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے. تو یہ ٹائم کا کم ہونا یہ ایکسکیوز نہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمہ جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ زبان پہ ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہے، اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے یہ کلمہ. یہ حدیث میں ہے. اس کو کتنا دیر لگتی ہے؟ 1 سیکنڈ میں آپ 20 دفعہ کہہ سکتے ہیں، ایک منٹ کے اندر 20 ٹائمز ود ان 5 سیکنڈس. تو یہ کمٹمنٹ ضروری ہے کہ ہم اپنے زندگی میں اللہ کا یاد رکھیں، اللہ کا خوب ذکر کریں. اس کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے شارٹس پہنی ہے، آپ جاگنگ کر رہے ہیں، آپ سوائے واش روم کے آپ کہیں بھی جائیں، آپ پوری زمین میں جہاں بھی ہو آپ ذکر کر سکتے ہیں. بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، اللہ کا خوب ذکر کریں. تو یہ عقل مند آدمی کی نشانی ہے. جسٹ کوئکلی ہم ریویو کرتے ہیں کہ سمری ہم نے آج کیا بات کی. ہم نے کہا کہ سعادت کی بات ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی یاد ہو. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. آپ نے یہ سنا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کرو صبح و شام، وسبح بکرۃ و اصیلا. اور نماز جو ہے ہم نے بات کی تھی کہ نماز کا اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ کی یاد. اللہ فرماتا ہے واقعی صلی علیہ ذکری. تو نماز اہم ترین عبادت، آخرت میں اسی سے سوال حساب کتاب شروع ہوگا. اس کا مقصود کیا ہے؟ اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ آؤٹ کم کیا ہے؟ اللہ کی یاد. ایک آدمی جم جا رہا ہے، ایکسرسائز کر رہا ہے، اور اس کا جسم، آپ کا کیا خیال ہے وہ کیوں جا رہا ہے جم میں؟ کیا اس کے پاس فارغ ٹائم ہے؟ اس لیے نہیں جا رہا. وہ اس لیے جا رہا ہے کہ اس کا ایک مقصد ہے کہ میں اپنی صحت اچھی کروں، جسم مضبوط کروں. اگر جم جانے سے اس کا جسم میں صحت یا وہ توانائی نہیں آ رہی تو اس نے تو اپنا ٹائم ضائع کیا، اس نے ویسٹ کیا اپنا ٹائم. اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں
اور عبادت میں اللہ کی یاد نہیں تو ہم نے کیا کیا؟ اپنا ٹائم ضائع کر دیا. ہم نے اس عبادت سے حاصل نہیں کیا, ہمارا دل اس سے خالی تھا. تو یہ اللہ کی یاد کتنی بڑی چیز ہے, یہ ہم نے مثال دیکھی اس نماز کے ذریعے سے. اور اللہ نے اس غفلت کی شدید مذمت کی اور اس کے بارے میں بتایا کہ جب انسان بھول جاتا ہے اللہ کی یاد پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ بھی اس کو بھول جاتا ہے, اللہ بھی اس کو بھول جاتا ہے. وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ, اور پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ غافل میں ہو جاتا ہے. اور پھر آگے ایک اور جگہ فرمایا کہ وہ لوگ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھول دیا, کہ وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ فاسق ہیں, نافرمان لوگ ہیں, اور ان کو فالو نہیں کرنا. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کو جب بھولتا ہے انسان, گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے. کیوں؟ اللہ اس کو بھلا دیتا ہے اپنے انجام سے, اپنی آخرت سے. تو یہ بہت بڑا اس کے لیے لاس ہے جب دل میں اللہ کی یاد نہ ہو. اور دل میں اللہ کا ذکر ہونا یہ اہم ہے. کیوں؟ کہ یہ دل کی حیات اللہ کے ذکر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. جیسے مچھلی پانی سے کنیکٹڈ ہے, ایسے ہی دل اللہ کی یاد سے کنیکٹڈ ہے. اللہ رسول نے کیا فرمایا تھا کہ زندہ اور مردہ کی مثال ہے وہ دل جس پہ یاد نہیں ہے, تو وہ دل جس پہ اللہ کی یاد ہے زندہ اور مردہ کی مثال ہے. ذکر کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہم نے؟ ابن قیم نے کیا فرمایا؟ 3 چیزیں. افضل ترین ذکر جس میں وفاقت ہو, الائنمنٹ ہو, زبان اور دل یہ اکٹھے ہوں, ٹیم ورک ہو. اور ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو, جیسے انہوں نے کہا ویسے الفاظ ہم بھی استعمال کریں. اور تیسرا وہ کیا تقاضا کر رہا ہے, ہم اس تقاضے کو پورا کریں. اور اذکار جو ہیں آپ نے سنے, نماز کے بعد کے اذکار ہیں, اس کی عادت بنا لیں. ہم سونے سے پہلے کے اذکار ہیں, عادت بنا لیں. تسبیحوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انگلی سے گنتے تھے, تسبیح یوز نہ کرتے تھے. اگرچہ اس زمانے میں یہ ہوا کرتے تھے مالا والا, لیکن صحابہ یوز نہ کرتے تھے. لیکن کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, لیکن بہتر ہے کہ انگلی سے کیا جائے. میں کرتا تھا تسبیح سے, پھر میں نے چھوڑ دیا, میں نے دیکھا کوئی فرق نہیں پڑا, میں اب انگلی سے کرتا ہوں. صبح شام کے اذکار انسان کو نقصانات سے بھی محفوظ رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ حفاظت میں بھی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں دعا کرتا ہے یا رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری عبادت میں تمام اعمال میں ہمارا دل اس میں شامل ہو, اور ہم ان غافل لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو کہ تیری یاد سے غافل ہیں. پروردگار ہم سے جو بھی غلطی گناہ سرزد ہوئی اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے. پروردگار ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھنا, ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا. پروردگار ہمیں ہمارے جو رزق ہے اس میں ہمیں کشادگی عطا فرما, اس میں برکت عطا فرما, ہمیں حلال رزق عطا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشانی مسائل میں مبتلا ہیں ان کے غیب سے مدد فرما, ان کو کامیابی اور فتح عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے گھروں میں اور ہمارے ازواج میں اولاد میں دین کی سمجھ عطا فرما. پروردگار ان کو ہمارے صدقہ جاریہ بنائے رکھنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفره إنه الغفور الرحيم. جزاك الله خير. ٹھیک چلتا رہا آج سکسیسفل. پہلی دفعہ ہے یہ کیپٹن ہے